بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری جو آج کی ویڈیو کا نام ہے نا، وہ ہے شادی شدہ زندگی کی چند حقیقتیں۔ یہ ویڈیو میں خصوصاً اپنی چند بہنوں کے لیے بنا رہا ہوں، اپنی زندگی کو کیسے خوشگوار بنا سکتی ہیں۔ توجہ کے ساتھ میری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر ہو سکے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں، تاکہ روٹین کے ساتھ آپ کو اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ میں اپنی بہنوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شادی کے بعد آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کے شوہر کی محبت اور آپ کے ساتھ دلچسپی کم ہو گئی ہے، اور مسائل اور پریشانیاں بڑھنے لگ گئی ہیں۔ بعض اوقات یہ مسائل اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ تمام جذبات ختم ہو گئے ہیں اور پیار محبت کا کوئی بھی لفظ باقی نہیں۔ ان حالات میں آپ کا دل ٹوٹ سکتا ہے اور آپ کو مسلسل تنہائی اور محبت کی کمی کا احساس ہو سکتا ہے، چاہے وہ آپ کے پاس کیوں نہ ہو۔ یعنی کہ بندہ اگر آپ کے پاس ہے بھی تو پھر بھی آپ کو اس کی محبت کی کمی کا احساس ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے چند طریقے میں آپ کو بتاؤں گا، کوشش کر کے توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اپنے بندے کے ساتھ نا ہمیشہ سچائی سے پیش آئے۔ مرد اس عورت کو پسند نہیں کرتا جو اس سے کچھ چھپاتی ہے یا اس کو بیوقوف بناتی ہے۔ بیوقوف بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا بندہ بیوقوف ہے، وہ ہر بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے، مگر بعض اوقات وہ کمپرومائز کر جاتا ہے۔ چاہے وہ باتیں غیر معمولی اور غیر اہم ہی کیوں نہ ہوں، اپنے شوہر سے کبھی بھی مت چھپائیں۔ مثلا آپ نے بچوں کی وجہ سے کوئی کام نہیں کیا، یعنی کہ اپنے مرد کو کہا کہ مجھے بچے بہت تنگ کر رہے تھے، میں نے آج یہ کام نہیں کیا۔ وہ کام ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے دوستوں یا رشتہ داروں یا امی سے فون پہ بات کرنے کی وجہ سے نہ کیا ہو، اور اگر اس بات کا بعد میں مرد کو پتہ لگتا ہے نا، تو وہ انتہائی غصے میں آتا ہے، اور اس کو غصہ بھی انتہا سے زیادہ آتا ہے۔ اور کوشش کرے اپنی ذہانت کا استعمال کرے۔ مرد اس عورت کو پسند کرتا ہے جو اس کی پسند اور ناپسند کو جانتی ہے اور اس کے مطابق کام کرتی ہے۔ آپ کی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے آپ کے دل تک پہنچنے، یعنی کہ اپنے بندے کے دل تک پہنچنے کے لیے آپ کو یہ طریقہ بھی پسند آئے گا۔ وہ آپ کی ہر بات کو مانے گا۔ اگر آپ اس کی ہر چیز کا خیال کریں گی نا، تو وہ آپ کی ہر بات کو مانے گا۔ تعریف کرنا کبھی بھی مت بھولیں، ہمیشہ تعریف کریں اپنے بندے کی، تاکہ آپ اس کا دل جیت سکیں، کیونکہ بیچارہ ہے سارا دن دھوپ میں، بعض اوقات گرمی میں، سردی میں باہر جاتا ہے، آپ کے لیے کماتا ہے، محنت کرتا ہے، آنے جانے میں اس کو گرمی بھی لگتی ہے، سردی بھی لگتی ہے، مگر وہ صرف اور صرف آپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، جس کے حلال کی تلاش میں باہر جاتا ہے۔ جب وہ آتا ہے نا، تو کوشش کر کے اس کا خیال کیا کیجیے، اس کو ٹھنڈے مشروبات دیں، گرم چائے وغیرہ دیں، موسم کے حساب سے اس کو دیں، اس کی دل جوئی کریں، اس کے ساتھ باتیں کریں، اس سے پوچھیں اس کا دن کس طرح کا گزرا۔ کیونکہ اگر آپ اس کی تعریف کریں گی، خود شناسی کی اور اس کے اچھے انداز کی، تو اس کی جو سوچ ہوگی نا، وہ آپ کی طرف سے مثبت ہو جائے گی۔ یہ تعریفیں ہر وقت کریں، کسی خاص لمحے کا انتظار مت کریں، اور اس کے مزاج کا خیال رکھیں۔ اگر آپ اپنے شوہر کا دھیان اور محبت حاصل کر سکتی ہیں نا، تو ضرور کریں۔ جب آپ ہنسنے ہنسانے والی ہوں، تو آپ کا مرد آپ کی طرف انتہائی مائل ہو سکتا ہے، کیونکہ مردوں کو جو عورتیں ہنسنے ہنسانے والی ہوتی ہیں نا، اور اچھے طریقے سے گھر کے کام کرنے والی، گھر کو صاف ستھرا رکھنے والی، وہ اس کو بہت پسند ہوتی ہیں۔ ہر وقت کا منہ بنا کر رکھنے والی، چڑھنے چڑھانے والی، تنگ کرنے والی، اس طرح کے کام کرنے والی عورتیں بندوں کو پسند نہیں ہوتی۔ وہ عورتیں اس کے دکھ اور پریشانی کا باعث بھی بنتی ہیں۔ اپنی خوبیوں کو بھی جانیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ نے اپنے شوہر کی محبت کھو دی ہے، تو یہ نہ سوچے کہ آپ بری عورت ہیں، جو محبت اور خوبصورت جذبات کی حقدار ہی نہیں، بلکہ اپنی خوبیوں کو جانیں اور انہیں نمایاں کریں، تاکہ آپ کا شوہر ان کو دیکھے اور آپ کی تعریف کریں۔ کبھی بھی فضول قسم کے جھگڑوں میں مت پڑیں۔ جب آپ کا شوہر آپ سے اختلاف کرے تو اس سے سکون سے بات کریں اور عقل مندی سے کام لیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا بندہ آپ پہ کسی چیز پہ بولا ہے تو آپ بھی آگے سے بھڑک اٹھیں کہ میں بھی صبح سے گرمی میں لگی ہوئی ہوں، آپ کو میرا خیال ہی نہیں، میں سارا دن کچن میں لگی رہتی ہوں، اگر آپ باہر گئے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں،
میں بھی لگی ہوں، میری بیٹیاں بھی لگی ہیں، میرے بچے بھی لگے ہیں، ہم نے گھر کا یہ بھی کیا وہ بھی کیا. اس طرح کی باتیں کبھی بھی مت کریں. صرف اور صرف عقل مندی سے کام لیں اور اپنے خاندان کے مفادات کو ترجیح دیں. اس بات کی فکر نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ آپ کے لیے سب سے اہم بات یہ ہونی چاہیے کہ شوہر کو کس طرح خوش رکھنا ہے. اور اپنے مسائل کو کسی کو بھی مت بتائیں. یہاں کہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کسی کے ساتھ بھی شیئر مت کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بندے کے ساتھ، میاں کے ساتھ آپ کی صلح ہو جائے، مگر گھر والوں کو، خاندان والوں کے دل میں یہ ساری باتیں بیٹھی رہیں گی. جزاک اللہ.